آپ کی زوجہ میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ، وہ فرما رہی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھے گفتگو کے اندر مشغول ہوتے، بات کر رہے ہوتے، اتنے میں منارہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر منارہ اذان پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے۔ جب اللہ اکبر کی صدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی تھی تو آقا علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا، یہاں تک کہ آپ پہچانے نہ جاتے کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ بھی متغیر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ اذان کے دوران آپ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتے تھے، آپ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ حدیث کا معنی مقصد جو میں سمجھا ہوں اپنی کم علمے کے بنا پر، وہ یہ ہے کہ جب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور علیہ السلام کسی کو دنیا میں کیوں پہچانے؟ جب وہ اللہ اکبر کی صدا نماز کی طرف بلاوے کو سنتے تھے، حضور علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کی پہچان کے سوا کسی کی پہچان نہیں رہ جاتی تھی، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام روحانی طور پر دنیا میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کی روح مبارک تو کعبہ قوسین پر ہوتی تھی او ادنا پر ہوتی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہے نماز مومنین کے لیے تحفہ، معراج کا تحفہ، اور اس کا جو اس کو ادا نہیں کرتا ہے سستی کہلی کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے۔ نماز مومن کے لیے فرض بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اور نیکیوں کا انبار اس طرح سے ہے کہ آپ جو بھی ایک نماز پڑھیں گے آپ تو ثواب آپ کو 10 نمازوں کا ملے گا۔ 5 نمازیں دن میں پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے واسطہ وسیلہ سے رب کائنات نے ہر نیکی پر اللہ رب العزت نے 10 گنا اضافہ فرما دیا ہے۔ جو بھی نیکی کریں گے، جو برائی کریں گے، برائی کا ارادہ کریں گے، رب کائنات کے فرشتے لکھیں گے نہیں، اگر گناہ ایک کریں گے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ امت مصطفیٰ کا کوئی فرد اگر اس پر بھی توبہ کر لے گا تو اللہ مٹا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العزت کتنا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک باغ میں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت ہے نا، اس کی ٹہنی پکڑ کر حضور نے اس کو بڑا جھٹکا دیا، تو وہ پتجھڑ کا موسم تھا، پتے سارے کے سارے جھڑ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ ایک بندے کے گھر جو ہے نا، ایک بندہ ہے، اس کا گھر نہر کے کنارے ہے، اور نہر کے کنارے میں وہ 5 مرتبہ نہاتا ہے، 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے اس میں۔ تو بتاؤ اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہے گی؟ ایک دفعہ جو دن میں نہاتا ہے، لوگ تو 10 دن مہینہ بھی نہیں نہاتے، لیکن ایک دفعہ دن میں نہانے والا وہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے نا۔ اور اگر کوئی 5 مرتبہ نہائے روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 مرتبہ جو نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اس نہر کے اندر، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ان کے جسم پر میل نہیں رہے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح، یہ مثال دی ہے دنیا کی، بالکل اسی طرح جو شخص 5 گانہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 1 گناہ بھی نہیں رہتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی علائش نہیں رہتی، گناہ نہیں رہتے، بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئیں، اللہ رب العزت
دوسری نماز جو پڑھی وہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی پہلی صبح پڑھی تھی، پھر جمعہ کا ٹائم آ گیا، ظہر کا ٹائم آ گیا، تو اس دوران کے اندر اگر چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی تھیں، ظہر کی نماز آپ نے ادا کی، رب کائنات نے یہ گناہ معاف کر دیے۔ پھر نماز پڑھ لی، انسان خطا کا پتلا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں، اور پھر عصر کا ٹائم آ گیا تو عصر کی نماز ادا کی، درمیان میں جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی تھیں رب کائنات نے معاف کر دیا۔ کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے، اور وہ عطا فرما رہا ہے اس نماز پر۔ اور یہ نماز عظیم اس وجہ سے بھی ہے کہ باقی ساری عبادتیں رب کائنات نے حضور کی امت پر فرض کی تو اس زمین پر فرض کی، اور یہ معراج کی رات یہ عرش فوق العرش لامکاں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ تحفہ نماز عطا کیا، تحفہ نماز عطا کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفہ ہے نماز کا، اسے حقیر مت جانیے۔ اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی، اس پر مفصل گفتگو کروں گا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع نماز کا شروع ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک میں پھر ایک نماز کا درس رکھیں گے علیحدہ، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو بار بار سنانا اور سننا ضروری ہے۔ میں جب بھی نماز کے مسائل پر گفتگو کرتا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے بھی اچھا جانتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر، جب بھی میں نے نماز کے مسائل پر گفتگو کی تو مجھے ایک نہ ایک دوست نے مجھے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مسائل وہ مسائل ہیں جس پر بار بار گفتگو کرنا ضروری ہے اور ترغیب دلانا ضروری ہے، لہٰذا آپ میں سے ہر شخص بے نمازیوں کو ترغیب دلائے۔ ہماری دوستی دنیا کے اندر جو ہے، وہ دنیا کے اندر وہی دوست اچھا ہے جس کے دوستی کے لیے آخرت میں سوچیں کہ اب ہم دنیا کے اندر ایک ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ایک مقام پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی بہت گہری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوست ہمارے ساتھ آخرت میں بھی رہے تو اس دوست کو نیکی کی ترغیب دو، نیکی کی طرف۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ دوست بناؤ، دنیا کے اندر وہ دوست بناؤ کہ پہلے دیکھو کہ اس کی دوستی آخرت میں فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آخرت میں فائدہ مند ہے اس کی دوستی تو اس سے دوستی کرو، اور اگر آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا دوستی کا حق ادا کرو، دوستی کا حق ادا کرو، نماز کے لیے بلاؤ، انہیں بتاؤ۔ اتنا تو حضور کی حدیث یاد ہے نا، ہر کسی کو یاد ہے نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، مومنین کی معراج ہے۔ بس یہ کہو کہ نماز مومن، جیسے حضور عروج پر گئے اور ایسا معراج کیا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ وسیلہ کے حضور کو یہ تحفہ ملا ہے حضور کی امت کے لیے کہ جو بھی نمازی اللہ اکبر کہہ کر دنیا مافیہا کو تکبیر تحریمہ، جس کا نام ہے حرام کرنے والی تکبیر، وہ جو چیزیں پہلے حلال تھیں اس تکبیر نے یہ ہاتھ اٹھا دیے۔ باری تعالیٰ، پہلے لوگوں کے ساتھ بولنا بھی حلال تھا، پہلے کھانا پینا بھی حلال تھا، لیکن یہ تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہوئے۔ باری تعالیٰ، میں نے ہاتھ اٹھا دیے، دنیا سے ماورا ہو گیا ہوں، دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جب بندہ حضور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور داخل ہوتا ہے تو پھر وہ جب کلام کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب کلام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کر رہا ہوں اور بے عین ہی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے کہ نماز، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے، اور امام حنبل علیہ رحمہ، احمد بن حنبل، ان کا تو یہ مسلک ہے، جیسے چاروں مسلک ہے نا، چار مسلک ہمارے، ہم حنفی ہیں،
امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک ہے کہ جو شخص بغیر شرعی مجبوری کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول نہیں ہے، لیکن چاروں اماموں میں سے ایک کا قول تو یہ ہے نا، امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔ کیا کرے پھر؟ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اور اس کی یہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی طلاق ہو گئی، وہ نکاح بھی دوبارہ کرے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا مسلک یہ ہے کہ وہ سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا۔ لیکن چاروں ائمہ میں سے ہمارے چاروں ائمہ سر کے تاج ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، تو ان چاروں میں سے ایک کا مسلک تو ہے نا۔ بعض صحابہ کرام کا قول بھی ہے اسی طرح کا۔ تو ہم نماز کو جو بالکل عام جان لیتے ہیں بغیر، اگر نماز کے، میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر نماز کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی، وہ چھوڑنا کچھ ہوتا، تو کیا حالات مرض کے اندر اللہ رب العزت، وہ ایک تکلیف خواتین میں ہوئی تو رب کائنات نے معاف کر دیا نا کہ ہر مہینے کے اندر اس کو یہ عارضہ لاحق ہونا ہے تو ان کی نماز معاف ہے، ان کی ان پیریڈ کے اندر نماز معاف ہے۔ لیکن بندہ کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس سے اگر 6 نمازیں مدہوشی کے اندر فوت ہو جائیں تو پھر اسے نماز معاف ہے، وہ 6 نمازیں۔ اور اگر 4 نمازوں کے درمیان وہ مدہوش رہا، ہوش آ گیا، تو سابقہ نمازوں کو بھی قضا کرنا ہے۔ مریض کی نماز کا حکم ہم پڑھیں گے کہ اگر نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی جب لیٹ کر پڑھے تو اشارے سے پڑھے۔ تو اتنا تاکید ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے۔ ہمارے جو سر میں درد ہو جائے تو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کا ایک اور مسئلہ جس پر گفتگو انشاءاللہ یہ شروع ہو چکی ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، اور ایک اور مسئلہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے نا، بڑی تیزی کے ساتھ ہر کوئی پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحیمی کریمی کے تصدق سے اس بلا کو ٹال دے۔ تو گزشتہ سال بھی اسی طرح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے مکمل اعلان کر دیا کہ مساجد بند ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے مداخلت کی کہ اللہ کے گھر بند نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو جو ہے نا وہ مفتیان کرام نے، بڑے مفتیان کرام نے، تمام مسالک نے مل کر مسئلے کو حل کیا کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے کا حل تھا کہ تاکہ مسجدیں بند نہ ہوں، ورنہ آپ احادیث مبارکہ نماز کا جو صفوں کی درستگی ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہے کہ صفوں کی درستگی کتنا اہم ہے۔ آقا علیہ السلام جب بھی آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اقامت کے بعد، یعنی اقامت ہو جاتی اور پھر آپ فرماتے 3 مرتبہ اقیموا صلاتکم اقیموا صلاتکم اقیموا صلاتکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو۔ اور اس طرح کے اور الفاظ بھی ہیں حضور علیہ السلام فرماتے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر سے یہ بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی صفوں کو درست کرو، اور آقا علیہ السلام نے صفوں کو درست اس طرح کیا کہ بعض اوقات آقا علیہ السلام ادھر اقامت ہو گئی ہوتی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام صف کے اندر داخل ہو جاتے، صف میں داخل ہو جاتے۔ کسی کو دیکھتے کہ کچھ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ پاؤں آدھے ہیں، ان کو پیچھے کر دیتے، کوئی پیچھے ہے تو ان کو آگے کر دیتے۔ کندھے فرماتے کندھے سے کندھے ملاؤ، اپنے پاؤں برابر سیدھ میں رکھو، اور ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ نہیں کرو، اتنا نہیں کرو کہ اس میں بکری کا بچہ سما جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں شیطان اس جگہ کو گھیر لیتا ہے، اب جب شیطان گھیر لیتا ہے تو پھر وہ نمازیوں کے درمیان وسوسہ پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام اس طرح سے فرماتے۔ اور آقا علیہ السلام نے، حضرت نعمان بن بشیر کی دوسری حدیث ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اقیموا صلاتکم فرمانے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قریب تھا کہ اللہ اکبر فرماتے، لیکن سیدھی طرف نگاہ کی تو ایک بندہ کچھ آگے نکلا ہوا تھا، حضور وہاں سے چلے، وہاں اس کو سیدھا کیا، اس کو پیچھے کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کیا کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو لہٰذا صفیں جو ہے وہ درست ہونا اپنی ان کی ایک اہمیت ہے۔ علماء کرام نے، فقہا کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کو واجب قرار دیا ہے، صفیں درست ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک کونے کے اندر ایک بندے کی جگہ باقی ہے، وہ پیچھے آ کر نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ بندہ جو ہے جو اس صف کو پورا نہیں کیا، اس بندے کی نماز مکروہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہاں بھی مجھے 2-4 دن سے 5 دن سے ایک دو ساتھی مجھے فرما رہے تھے کہ وہ جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ باقی رکھا جائے، لیکن میں نے پہلے بھی اعلان کیا، اب بھی اعلان کر رہا ہوں کہ جب تک گورنمنٹ، وہ مجبوری تھی اس وقت، علماء کرام کو جیل میں ڈال رہے تھے، جب تک یہ اس طرح کی نوبت نہیں آتی فاصلہ مسجد میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ فاصلہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، صفوں کو درست کرنا واجب ہے، لیکن آپ نے اس بلا سے بھی لڑنا ہے، اس بلا کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ وہ باقی جو SOPs ہیں اس پر عمل کریں، ماسک لگائیں، ایک دوسرے کے قریب آمنے سامنے جیسے ہے 6 فٹ کے فاصلے کے دور کھڑے ہو کر بات کریں، مصافحہ نہ کریں، سنت رسول ہے تو اس وبا کے اندر مصافحہ نہ کریں، چھوڑ دیں باقی چیزوں کو۔ لیکن جس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس چیز کا گناہ میری ذات پر آئے۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ کو ہے تو وہ کمیٹی سے بات کرے، اگر مجھے کمیٹی کہے گی پھر بھی میں کر دوں گا، اگر وہ کمیٹی کہے گی نا مجھے پھر بھی کر دوں گا، لیکن ایسے نہیں کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ میری ذات پر نہ آئے، اور ہر مسجد کے اندر ابھی صحیح اس طرح نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں، مسافے سے گریز کریں، ماسک کو لازمی قرار دیں اور ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔